السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ میں سے جو ورسز کریں گے دیٹ از 152 to 160. ہم ان ورسز کا ایک اوور ویو لیں گے اور آج کے ورسز بھی آپ دیکھیں گے کہ دے آر گوئنگ ٹو بی ویری ویری pertinent and very much closer to the challenges that you face in life. So جب ہم نے دعا مانگ لی اہدنا الصراط المستقیم، اب ہم اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں ایک فوکس بھی دیا گیا کہ یہ تمہاری قبلے کی ڈائریکشن ہے، جس سے ہمیں اپنا رول بھی پتہ چلتا ہے. ہمیں بیلنس نیشن امت وسط بنایا گیا. ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اپنے آپ کو بیلنس میں کیسے لانا ہے، اور ہمیں پھر یہ بھی ایک طریقہ بتایا گیا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف بھاگنا ہے، گڈ ڈیڈز کرتے ہوئے کبھی پیچھے نہیں رہنا. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کن امپورٹنٹ پوائنٹس کی طرف اب گائیڈ کیا جا رہا ہے، بیکاز ناؤ دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز گیون اس اے سرٹن رول، تو پھر اب ہمیں کچھ کام بھی کرنا ہے، کچھ پریپریشن بھی کرنی ہے اس رول کے لیے. سو ورس نمبر 152 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور مجھ سے کفر نہ کرو. امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں دیکھ لیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے تو ہمیں پہلے اس کو یاد کرنا ہے، ہم نے اس کے ساتھ کنیکشن کے لیے ہاتھ کھڑا کرنا ہے. جب ہم کریں گے اللہ تعالیٰ آٹومیٹیکلی رسپونڈ کرے گا. دوسرا کیا بتایا؟ وَاشْكُرُوا لِي، اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس کے مقابلے میں یہ نہیں کہا نا شکری نہ کرو، اس کے مقابلے میں آیا ہے کفر نہ کرو. یعنی جو انسان ان گریٹیٹیوڈ میں ہوتا ہے، نا شکری کرتا ہے، وہ ایک کفریہ طریقہ ہو جاتا ہے. سو یہ ریممبرنس کیسی ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرنا کیسے ہوتا ہے؟ دل میں بھی یاد کرنا ہے، زبان سے بھی یاد کرنا ہے، اور ہمارے ایکشنز بھی یہ ریفلیکٹ کریں ہم اللہ کو یاد رکھ رہے ہیں. لائک بیکمنگ کانشیسلی انگیجڈ ود ہم، کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، اس موقع پہ مجھے کیا کرنا چاہیے. مجھے کوئی چیز ہرٹ کر رہی ہے تو میں اس سے بات کر لوں، مجھے کوئی چیز خوشی دے رہی ہے میں اس سے بات کر لوں، میرا کچھ کھانے کو دل چاہ رہا ہے کسی اور چیز کے لیے، آئی ایم ڈیسپریٹ فار سم تھنگ، تو میں اپنے رب سے ہی بات کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said in a hadith, this is a hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala says, I am as my slave expects me to be. I am with him when he remembers me. If he remembers me inwardly, I will remember him inwardly. If he remembers me in an assembly, I will remember him in a better assembly. میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسے وہ مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اس طرح یاد کرتا ہوں. تو ہم اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ لوگوں کے سامنے بھی یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مجلس ہے جس میں ملائکہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ہمیں یاد کریں گے. ایک اور نیریشن میں آتا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, the similitude of one who remembers his Rabb and one who does not remember him is like that of living and dead. ایک زندہ انسان اور ایک مردہ انسان کا فرق اس بات سے ہے کہ اللہ کو وہ کتنا یاد کرتا ہے. پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا ایک اور نریشن میں، no people sit in a gathering remembering Allah, but the angels surround them, mercy covers them, tranquility descends upon them, and Allah remembers them before those who are with him. جب ایک مجلس ہوتی ہے، جیسے اس وقت ہماری بہت بڑی گیدرنگ ہے الحمدللہ، اور اگر آپ خاموشی سے سنیں گے اور فوکس کریں گے، you will feel so peaceful. سیرینٹی آتی ہے، اور وہ کیوں آتی ہے کہ آسمان میں جو فرشتے ہیں ایسی مجالس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کو ڈھانپ لیتے ہیں. اور آپ نوٹ کریں گے کہ کوئی کانسیپٹ آپ اکیلے گھر میں پڑھتے ہیں اور ایک کانسیپٹ آپ ایسی گیدرنگ میں پڑھتے ہیں، وہ آپ کو زیادہ سمجھ آتے ہیں. آپ کئی دفعہ کہتے ہیں یہ باتیں تو مجھے کبھی نہیں سمجھ آئی تھیں، آج سمجھ آ رہی ہیں. کئی دفعہ اس میں اسپیکر کا کمال نہیں ہوتا، کمال یہ ہوتا ہے کہ اس گیدرنگ میں وہاں پہ کیونکہ فرشتے ہوتے ہیں اور اتنا پیس ہوتا ہے کہ وہ ایبزارپشن اچھی ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں وہ باتیں بہت اچھی طرح سے سمجھ آتی ہیں. سورہ رعد کی ورس نمبر 28 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ.
جو ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل اللہ کی ریممبرنس سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. And unquestionably by the remembrance of Allah hearts are assured. یعنی اگر آپ کا دل بے چین ہے، پریشان ہے، آپ قرآن پڑھا کریں، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کو کہیں سے سکون نہیں ملے گا. اور قرآن کو پڑھنا یہی ہوتا ہے، تلاوت بھی کی، اس کی ٹرانسلیشن بھی دیکھی، اس کے مطابق غور و فکر بھی کیا، اس پہ عمل بھی کیا، خود بھی پریکٹس کیا اور لوگوں کو بھی وہ سمجھایا. ذکر کرنے کے بہت سے بینیفٹس ہیں. جیسے جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں وہ جنت میں جب داخل ہوں گے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے. دنیا میں رہتے ہوئے شیطان سے پروٹیکشن ہوتی ہے. پھر یو آر ویری پیسفل ان یور مائنڈ اینڈ ہارٹ. رزق بہت زیادہ کھلتا ہے جب انسان ذکر کرتا ہے، اور آپ کا ہیپینس انڈیکس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. یو آٹومیٹیکلی آر اے ہیپی پرسن، اے کنٹینٹ پرسن، اے پازیٹیو پرسن. کیونکہ آپ دیکھیں، آپ اپنی نیگیٹو سیلف ٹاک کو تو ویسے ہی کنٹرول کر لیتے ہیں. آپ لگاتار اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اینڈ دیر از اسٹرانگ کنیکشن ود اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور آپ کی ویل بینگ آٹومیٹیکلی زیادہ ہو جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں اس کنیکشن میں شکر کا بہت بڑا رول آ گیا. اللہ کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ہی شکر آتا ہے، اور ذکر اور شکر گو ہینڈ ان ہینڈ، جو یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے. ہم ایک نریشن میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو طویل قیام کیا کرتے تھے، سو مچ سو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں تھے وہ سوج جاتے تھے. اور جب ان سے کہا گیا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ نے تو آپ کو معاف فرما دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں بتایا تھا، افلا عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہو یا نہ دیا ہو، ہمیں اللہ کا شکر ہی ادا کرنا ہے. اور یہ ایک بڑی خوبصورت دعا آتی ہے جو ہم نماز کے فوراً بعد پڑھتے ہیں نا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہم کہہ رہے اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں، اور تیری عبادت بہترین طریقے سے کروں. یہ نہ ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد میں بھول جاؤں اور میں اپنی لائف میں اتنا بزی ہو جاؤں کہ مجھے وقت ہی نہ ملے. پھر ورس نمبر 153 میں دوبارہ سے ہمیں وہ ریمائنڈر ملا، یا ایھا الذین آمنو، بلیورز، ایمان لانے والے لوگوں کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کو جگا رہے ہیں. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو دو چیزوں کے ساتھ. یہ تمہارے دو ویپنز ہیں، ویپنز آف دا بلیور، صبر اور نماز. ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب آپ پوری چین دیکھ لیں. ہمیں اپنی لائف میں اگر سکون چاہیے، پریشانیوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں، ایک ٹربو پاور چاہیے، تو ہمیں ذکر بھی کرنا ہے زیادہ، پھر ہمیں شکر بھی کرنا ہے، اس کے بعد صبر بھی کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ ہمیں نمازوں کی اپنی کوالٹی کو امپروو کرنا ہے. اور یہ سب ہم کریں گے تو اس سے کیا ہے کہ ہمارے لیے جو ڈیفیکلٹ ٹائمز ہوتے ہیں ان سے کوپ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ہمیں ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ دیا گیا، ورس نمبر 155. اس کو تو آپ نے اپنے پاس ہائی لائٹ کر کے رکھ لینا ہے. اسی وجہ سے ہم بہت پریشان رہتے ہیں کیونکہ اس بات کو ہم نہیں سمجھتے. اور اس میں کیا بتایا گیا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور تمہیں ضرور آزمایا جائے گا. جب شد آ جائے تو ہم اس کا مطلب ہے اسٹریس دیا جا رہا ہے کسی بات پہ. اور یہاں پہ جو ایکسپریشن ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس کا مطلب ہے تم میں سے ہر ایک کو 100% نہیں 200% ٹیسٹ کیا جائے گا. تیاری پکڑ لو. اسی لیے تو پہلے کہا ذکر کرنا شروع کر دو، شکر کرنا شروع کر دو، صبر کی پریکٹس کر لو، نمازیں اپنی ٹھیک کر لو، کیونکہ ٹیسٹ آنا ہی آنا ہے. یہ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا، شاید موویز میں، نیٹ فلکس سے، کہ جو زندگی ہے وہ گل و گلزار ہوگی، مزے آئیں گے، جوانی دیوانی، دل تو بچہ ہے. تو زندگی میں ہم مزوں کے لیے آئے ہیں. اسی لیے پھر ہم بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں جب ہماری لائف میں کوئی ٹیسٹ آتا ہے. ہم وہ سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، ذکر چھوڑ دیتے ہیں، سیلف ٹاک نیگیٹو کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ سوسائڈل آئیڈیشن ہوتی ہے، لوگوں کو سیلف ہارم ہوتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کسی کو انزائٹی، کسی کو ڈپریشن.
گریٹیچیوڈ رہتا ہی نہیں. اللہ کی نعمتیں نہیں نظر آتی جو ہمارے پاس ہیں. ہم کہتے ہیں میری زندگی میں سب کچھ ختم ہو گیا, صرف ایک کوئی خواہش جو ہماری ہے وہ پوری نہ ہوئی ہو, ایک ٹیسٹ آ گیا ہو, اور پھر نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں, صبر بھی نہیں کرتے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, وہ ٹیسٹ ہمارے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, اتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو بالکل مینج نہیں کر پاتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بی پریپیئرڈ, ٹیسٹ آئے گا, ٹیسٹ ہونا ہے, 100% ہونا ہے, ہر ایک کا ہونا ہے. یہ نہ سوچیں میری زندگی بہت مشکل ہے, ہائی میں انسٹا پہ گئی تھی سب تو اتنے مزے کر رہے ہیں, یا اپنے پیرنٹس کو بار بار یہ بتانا سب کی زندگیوں میں اتنا مزہ ہے, ہماری زندگی میں کیوں مشکل ہے, یا خود سے بیٹھ کے سوچتے رہنا. ٹیسٹ ہر ایک کا ہے, ہر ایک کا ٹیسٹ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, اور ساتھ ہمیں وہ کیٹیگریز دے دی کہ کن کن چیزوں کا ٹیسٹ یہاں پہ ہوگا. خوف کا ہوگا, بھوک کا ہوگا, کمی ہوگی مال کی, نفس کی اور پھل کی, اور ساتھ بتا دیا وہ بشر الصابرین, خوشخبری کس کے لیے, who is going to pass the test, what's the passing criterion, the passing criterion is صبر, if you have been practicing that. اور وہ اسی چین سے آ رہا ہے. صبر کیسے آئے گا, جب ذکر کر رہے ہیں, جب شکر کر رہے ہیں تو صبر بھی آئے گا, پھر نمازوں کی کوالٹی بھی ہماری اچھی ہوتی جائے گی. تو لائف میں یہ ہمارے 5 ٹیسٹ ہیں. فیئر ہوگا, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کا ایسا فیئر ہوگا, آپ کو ایسا گرپ کرے گا, آپ کو پریشان رکھے گا. ہنگر کا, آپ کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو چاہیے, کمی ہوگی آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی, اور کمی کی ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں. جب ہم ینگ ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس اتنے کپڑے نہیں, اتنے پیسے نہیں, ہم یہ نہیں کھا سکتے, ہم یہاں نہیں جا سکتے. اور شادی ہو جاتی ہے تو کئی دفعہ ہسبینڈ محبت نہیں اتنی کرتا, بچہ نہیں ہوتا, سسرال والے ٹف مل جاتے ہیں, اس میں خوف بھی آ جاتا ہے کئی دفعہ, یعنی بہت ساری ملٹیپل سچویشنز آتی ہیں. اور لاس آف ویلتھ, کاروبار ختم ہو گیا, کوئی اور جائیداد چلی گئی, اس طرح کے بہت سارے میٹرز ہوتے ہیں. اور ڈیزیز اینڈ ڈیتھ ہوتی ہے, لاس آف نفس. ہم نے اپنی زندگی میں اپنے پیاروں کو جاتے دیکھنا ہے 100%. کسی نہ کسی کو ہم نے اپنی لائف میں دیکھنا ہے جو جائیں گے ہمارے سامنے, اینڈ وی ول بی ہیلپ لیس, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ ہونا ہی ہونا ہے, یہ ٹیسٹ آنا ہی آنا ہے. اور ڈکریز ان پروویژنس, جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں تو یہ اللہ کے ٹیسٹ ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں ہاؤ ٹرو وی آر ان آور فیتھ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا مشن دیا ہے, ہم نے دنیا امت وسط بنایا ہے, لیڈرشپ رول دیا ہے, ہم نے دنیا میں جا کر لوگوں کو دین سکھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جولٹ دے کر, ٹیسٹ دے کر چیک کرتے ہیں ہاؤ ٹرو وی آر ان آور فیتھ. ہم کیا اللہ کو یاد رکھتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم دیا اس کے مطابق سارے کام کرتے ہیں, یا اللہ کو بھول کر ہم غلط فیصلے کرتے ہیں. یہ ہمارا بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے اس موقع پہ. ایک اسکالرز کہتے ہیں کہ جب ایسے ٹیسٹ آتے ہیں تو اس میں ٹرائلز میں انسان کے بہت سے سٹیٹس ہوتے ہیں. یعنی اگر وہ صبر کرے گا تو یہ واجب ہے, یہ اسے کرنا ہے صبر, دیر از نو ادر آپشن. آپ چیخیں گے, چلائیں گے, کسی کو برا بھلا کہیں گے, اپنی جان لینے کی کوشش کریں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو واجب ہے, آپ بتائیں اپنے آپ کو جب کوئی میری لائف میں پرابلم آئے گی مجھے صبر کرنا ہے, I have to put a stop to that. اگر آپ اس ٹائم پہ کنٹینٹ ہو جائیں گے, آپ کہیں گے اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہوگی, میرے رب میں تیری رضا پہ راضی. آپ نے اگر یہ بول دیا تو یہ مستحب ہے, پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ ہم ٹیسٹ مانگے نہیں, ہم ہر وقت دعا کریں اللہ تعالیٰ عافیت چاہیے, عافیت چاہیے, I don't want any test in my life. لیکن جب ٹیسٹ آئے تو ہم کہیں میرے رب میں تیری رضا پہ راضی. You are testing me, then guide me how to pass this test. اور اگر انسان شکر کرے تو ہائیسٹ رینک پہ چلا جاتا ہے کہ الحمدللہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دی ہوئی ہیں, بہت کچھ ہے میرے پاس جس سے میں فائدہ حاصل کر سکتی ہوں. اور اگر انسان غصہ کرے اس ٹائم پہ ٹیسٹ میں, سو اٹس کنسیڈرڈ ٹو بی میجر سن, کبیرہ گناہ ہوتا ہے. اس ٹائم پہ شکوے کرنا, اللہ سنتا نہیں, میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا, میں اللہ سے ناراض, اب میں نے نماز نہیں پڑھنی, میں تو دین کو ہی چھوڑ رہی ہوں. کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں مشیت ہے, اس میں خیر ہے. I just simply don't want to listen to any religious sermon. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لانے والا کام ہوتا ہے, اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے.
ایک نریشن میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, if Allah puts the Muslim servant to trial in his body, Allah says, record his righteous deeds for him that he used to do. If he is healed, he will wash and cleanse himself. And if his soul is taken, he will be forgiven and shown mercy. یعنی انسان جب بہت بڑی مشکل میں بھی ہوتا ہے، فرض کرے بہت ٹرمینل النس آ گئی، کوئی ایسی بیماری آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بیماری میں اب جو بھی وہ نیکیاں نہیں کر سک رہا اس کو اس کا ریوارڈ دو، اور اگر وہ اس میں فوت ہو جاتا ہے تو اس میں بھی اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد ورس نمبر 156 میں ہمیں بتایا گیا الذین، یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو صبر والی بات ہوئی تھی نا، وبشر الصابرین، تو یہ صبر کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت، کوئی ٹرائل، قالوا، وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ ہر مصیبت میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ نو پرابلم، ہاں میرا دل اس وقت رو رہا ہے، میں بہت غمزدہ ہوں، میں بہت پریشان ہوں، لیکن یہ تو ٹیمپرری ٹائم ہے نا اس دنیا میں رہنا، واپس تو ہم نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ اگر میں نے یہاں صبر کیا I will get the best reward over here۔ بڑی خوبصورت ایک نریشن آتی ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی، ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ یہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ ایک اور دعا بھی بتائی، اور وہ دعا تھی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، میں تھا کہ اللہ compensate me in my affliction and recompense my loss and give me something better in exchange for it۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی اور اچھی چیز دے دے۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ جب دعا پڑھ رہی تھی تو میں نے سوچا میرے ہسبینڈ اتنے اچھے تھے، اس سے اچھا تو مجھے کوئی نہیں مل سکتا۔ I had such a beautiful life with him، لیکن انہوں نے کہا اچھا میں دعا مانگ لیتی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے اس کے بعد ان کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ سو کبھی کبھی جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں نا، اور ہمیں کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وقت گزار دے گا، تم یہ دعا مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر دے، ہم کہتے ہیں نہیں مجھے وہی چاہیے، مجھے وہی چاہیے۔ تو اس دعا کو تو آپ لوگ یاد کر لیں، جب بھی کوئی مشکل آئے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ صرف کسی کے مرنے پہ نہیں پڑھتے، آپ بہت پریشان ہیں، کوئی لاس ہو گیا آپ کا کسی قسم کا، آپ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تاکہ آپ کو یہ فیتھ ڈیولپ ہو کہ کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نے بھی لوٹ کے چلے جانا ہے، وہ چیز چلی گئی میرے ہاتھ سے، وہ نہیں مجھے ملا جو میں چاہ رہی تھی۔ اور ساتھ ہی یہ دعا مانگی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اللہ تعالیٰ جو میں صبر کر رہی ہوں، جو میرا لاس ہو گیا ہے، جو میری چاہت تھی مجھے نہیں ملی، اس سے اچھی چیز مجھے دے دے، کیونکہ شیطان ہمیں یہ سکھاتا ہے اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے رب پہ یقین رکھنا ہے کہ اس سے اچھی چیز ہے۔ پھر ورس نمبر 157 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت انعامات ہیں، عنایت ہے، رحمت ہے، بلیسنگز ہیں، بہت نعمتیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گائیڈڈ ہیں، وہ جو پڑھتے ہیں نا اهدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ پلیز گائیڈ می، یہ وہ لوگ ہیں جو گائیڈڈ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح کام کر رہے ہیں۔ اب ہم پڑھیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اور ہم اپنے رویے دیکھیں، ہمیں تو کچھ نہ ملے ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے۔ میں نے اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو، بچیوں کو نمبر نہ آنے پہ سوئسائڈ کرتے دیکھا ہے، اپنی پسند کی شادی نہ ہونے پہ اپنے آپ کو مارتے دیکھا ہے، ماں باپ کے ساتھ ایسی ناراضگیاں دیکھی ہیں کہ بات نہیں کرتے ان سے۔ میں نے لوگوں کو بٹر ہوتے دیکھا ہے دین کے معاملے میں، جسٹ بیکاز اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ بھیج دیا۔ سو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نہ امت وسط ہونے کا رول سمجھتے ہیں، وائی وی آر ہیئر ان دس لائف، نہ ہم صبر کرتے ہیں، نہ ہمارے اندر شکر ہے، نہ ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کچھ دینا چاہتا ہے، اور ہم پھر الٹے گلا بھی اللہ سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ مجھے یہ نہیں دے رہے۔ دیر از اے وزڈم بیہائنڈ وٹ ایور ہیپنز ان آور لائف۔ جب یہ بات یہاں تک ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ڈائنامک ایگزامپل دے رہے ہیں، ڈائنامک ایگزامپل آف اے ٹیسٹ، اینڈ دس ٹیسٹ واز گیون ٹو اے فیمیل۔
ہمیں بہت یہ جینڈر رولز میں مسئلہ رہتا ہے نا، عورتیں پستی ہیں اور عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اور وہ عورت جو پس رہی ہے نا وہ بھی نا پسی بھی سب کے سامنے آتی ہے، سب کو بتاتی ہے دیکھو میرے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. اس کے اندر بھی نہ صبر ہے، نہ شکر ہے، نہ اس کو اپنی کوئی حیثیت پتہ ہے اللہ کے سامنے میں کیسی ہوں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک عورت کی مثال دے رہے ہیں. ورس نمبر 158، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. You want to see an example؟ کہ جب ٹیسٹ آتا ہے تو اس میں جو کچھ بتایا گیا ہے اس کو کیسے پریکٹس کرنا ہے. چلو صفا اور مروہ چلتے ہیں. یہ اللہ کی شعائر سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیا ہے؟ جو کوئی حج اور عمرے کے لیے آئے، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف فیہما. تو جو بھی حج اور عمرے کے لیے آئے اور وہ طواف کرے گا وہاں پہ، تو وہاں پہ وہ صحیح کرتے ہوئے اس بات کو یاد رکھے گا، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. اور جو دل کی خوشی سے یہ کرے گا اللہ تعالیٰ کو بہت قدردان پائے گا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے what's in your heart. تو ہمیں یہ واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے بی بی ہاجرہ کا، جب اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ وہاں پر ریگستان میں چھوڑ دیا، اور انہوں نے بھی صرف یہ پوچھا یہ اللہ کا حکم ہے. انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے. She did not complain to her husband. She stayed there. اب اسماعیل علیہ السلام بھوک سے بلک رہے ہیں اور بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان جا رہی ہیں، پہلے پانی ڈھونڈ رہی ہیں، پھر ان کو اپنے بیٹے کا خیال آتا ہے، پھر وہ ایک پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، وہاں سے جھانکتی ہیں کہ بچہ ٹھیک ہے، روتا ہوا نظر آتا ہے، پھر وہاں سے اتر کے بھاگتی ہیں، پانی ڈھونڈتی ہیں، پھر دوسری پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، وہاں سے دیکھتی ہیں میرا بچہ ٹھیک ہے. But she did not complain, she did not give up, she did not detest the test کہ کیا مصیبت ہے. ہم عورتوں کے لیے ساری مشکلات ہیں، مرد دیکھو آرام سے مجھے چھوڑ کے چلے گئے، مرد کچھ بھی نہیں کرتے. نہیں، وہ پوری سٹرگل کر رہی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، پورا اپنا رول پلے کر رہی ہیں جو پلے کرنا چاہیے اس وقت. اور پھر وہاں سے ہمیں وہ پانی ملتا ہے زمزم جو اب تک ہم پیتے ہیں، جس کو پینے سے دعا قبول ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہیں تک بات نہیں ختم کی، اللہ تعالیٰ کی اکنالجمنٹ اس لیول کی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں کہا گیا نا شاکرن علیم. اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان خاتون کی اس ایفرٹ کی جس میں انہوں نے اپنے ٹیسٹ کو پاس کیا. کیسے قدردانی کی؟ جو بھی جا کر عمرہ کرتا ہے تو وہ جو پورشن ہے صفا مروہ کے درمیان، اس کو وہاں پہ مردوں کو وہاں پہ تھوڑا سا تیز بھاگنا پڑتا ہے، عورتوں کو نہیں. مردوں کو یاد دلایا جا رہا ہے بھاگو اور دیکھو ایک عورت نے کیسے قربانی کی تھی اور اللہ کو راضی کیا تھا. اٹس اے سین ٹو سی ایکچولی اوور دیئر کہ ایک عورت کی قربانی جو ہے وہ مردوں کو یاد دلائی جا رہی ہے، اور عورتوں کو اتنی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اتنا سکون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اکنالج کر رہے ہیں. اور پھر ساتھ ورس نمبر 160 میں بتایا گیا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ. بیکاز جب ہم یہ والی ورسز سارے پڑھتے ہیں افسوس سا ہوتا ہے نا دل میں، سارے فلیش بیکس آتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کب کب ناراضگی کا اظہار کیا، میں نے کب کب غلط کام کیے، میں کہاں کہاں پہ اپنی مرضی پہ رہتی ہوں اور چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ میری مرضی کا ڈیسیجن میرے لیے کر دیں، مجھے ٹیسٹ نہ کریں، میرے لیے یہ مسئلہ نہ آئے، مجھے یہ چیز نہ فیس کرنی پڑے. پھر میں شکوے بھی کرتی ہوں، ناراض بھی ہو جاتی ہوں، صبر بھی نہیں ہوتا، شکر بھی نہیں ہوتا. سو ایسے ورسز پڑھ کے وی ڈو فیل بیڈ ان آور ہارٹ، اور ہم سوچتے ہیں اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فارمولہ دے دیتے ہیں، بڑے مزے سے فارمولہ آ گیا، نو ریگریٹس. سمجھ آ گئی ہے، غلطیاں ہو گئی ہیں، اب ٹھیک کرنا ہے، نو پرابلم. کیا کرنا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، جس نے توبہ کر لی. اور توبہ کے بارے میں ہم اب کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. یو ہیو ریگریٹس اباؤٹ یور بیہیویئر ان دا پاسٹ، ناؤ یو وانٹ ٹو فکس یور سیلف اینڈ یو آلسو ہیو اے فیوچر پلان. وَأَصْلَحُوا، اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، آئندہ نہیں میں نے یہ کرنا، جب اللہ کا ٹیسٹ آئے گا تو یہی والے بیہیویئرز دینے. اور ان ورسز کو بھی یاد رکھنا ہے. وَبَيَّنُوا، اور اس کو اس نے کرنے کے بعد بیان بھی کیا، اس طریقے سے اپنی باڈی لینگویج سے اپنے ایکشن سے شو بھی کیا. تو فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا ان کو، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. کم بیک،
کیوں؟ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر میں التواب ہوں، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، سپرلیٹو ڈگری کا معاف کرتا ہوں. جو بھی ہوا آ جاؤ واپس. یہ شیطان ہمارے کان میں بتاتا رہتا ہے، وسپرز کرتا ہے، وسوسے دیتا ہے اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تم سے ہمیشہ ناراض رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واپس آ جاؤ. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو اینی ون اینڈ آسک دس، مجھ سے بہت گناہ ہوئے، میں بہت شرمندہ ہوں، پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ نیور آسک اینی ون دس تھنگ. سوچیں بھی نہ، بس دب گیا ڈیلیٹ کا بٹن، ریسائیکل بن سے بھی نکل گئی ساری بات، ختم ہو گئی. دنیا میں لوگ ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں کسی نہ کسی بات پہ کہ تم نے تب یہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نہیں یاد دلاتے. اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھا دیتے ہیں اور زندگی بہت اچھی اس سے ہو جاتی ہے. ہم اپنی زندگی کو خود مشکل بناتے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، بیکاز ہوتا یہ ہے کہ وائی وی آر میسڈ اپ ان آور ڈیسیژنز. جب ہماری لائف میں مشکل آتی ہے، جب ہم پریشان ہوتے ہیں، مسئلہ ہمارا یہ کہ ہمیں سٹریس کو مینج نہیں کرنا آ رہا ہوتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی کچھ نہ کچھ سٹریسز ہماری لائف میں آتے ہیں. جیسے ایک گھر میں آپ رہتے ہیں، اگر آپ ڈیلی صفائی کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہتا. لیکن اگر آپ نے ہفتوں اور مہینوں صفائی نہیں کی، کوئی ہوتا ہے نا کئی دفعہ اسٹور ہاؤس ہوتا ہے جہاں بہت عرصے سے آپ نہیں گئے ہوتے اور اب آپ کو مہم مل جاتی ہے کہ جی اس کی صفائی کرنی ہے. کتنا مشکل کام ہوتا ہے. اٹس ویری ایگزاسٹنگ. ساتھ ساتھ جو اپنی چیز ٹھیک کر لیتا ہے وہ زیادہ سیٹ رہتا ہے. تو جو ہماری مشکلات آتی ہیں نا، جو سٹریسرز آتے ہیں نا، ہم کیونکہ ساتھ ساتھ ان کی صفائی نہیں کرتے، اس لیے ہماری پریشانیاں کم نہیں ہوتی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے اس پہ عمل کریں، تو پھر ہمیں اسٹریس مینجمنٹ سیکھنی ہوگی کہ اپنے اسٹریسرز کو ہم کیسے مینج کریں گے. اس طرح کے آپ کو بہت سے گراف مل جائیں گے. اگر آپ لکھیں گے نا اسٹریس مینجمنٹ کرو، تو آپ امیجز میں گوگل میں جائیں گے، یو ول فائنڈ مینی. دیکھیں، ایک ایکسس پہ ہمارے پاس آ رہا ہے اسٹریس لیول اور ایک ایکسس پہ ہمارے پاس آ رہی ہے پرفارمنس. اگر آپ کے پاس کوئی بھی اسٹریس نہیں ہے اور آپ کی پرفارمنس بھی اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ لیڈ بیک ہیں، آپ ان ایکٹیو ہیں، آپ بور ہو رہے ہیں. جب ہم اکثر بولتے ہیں نا میں بور ہو رہی ہوں، اس کا مطلب ہے کچھ اسٹریس بھی نہیں ہے اور کوئی کام بھی نہیں ہے، کوئی پرفارمنس بھی نہیں ہے، اس لیے آپ بور ہو رہے ہیں. سو ٹرائی ٹو فائنڈ اے ٹاسک جس میں آپ کو کوئی ٹارگٹ ہو، آج میں نے یہ کرنا ہے، یہ کام ہے جو میں کر سکتی ہوں. کام یوزلی ہمارے پاس بہت سے ہوتے ہیں لیکن ہم ان پہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے، ان کو پائل اپ پیچھے کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں اگر آپ بور ہی ہو رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں چلو میں کچھ کوکنگ کر لیتی ہوں. کوکنگ کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. گارڈننگ کر لیتی ہوں، کوئی اچھی سی بک پڑھ لیتی ہوں، گھر والوں کے ساتھ کوئی ٹائم سپینڈ کر لیتی ہوں. تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بوریت کم ہو جاتی ہے، بیکاز آپ کو ایک ٹاسک مل جاتا ہے کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد ایک ہیلدی سٹریس لیول ہوتا ہے جو ہمارے اندر ہونا چاہیے. وہ ہیلدی سٹریس لیول کہاں ہوتا ہے؟ یہ جہاں آپٹیمم سٹریس لیول ہے اور آپ کو کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہے کہ یہ کام آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. اس میں آپ کو تھوڑی سی فٹیگ ہو سکتی ہے، تھوڑی ایفرٹ ہو سکتی ہے، لیکن دیٹس اے ہیلدی سٹریس. اس کو ہم یو سٹریس بھی کہتے ہیں، ای یو لکھ کے ساتھ سٹریس. یہ ہیلدی سٹریس ہوتا ہے، یہ ہم سب کی لائف میں ہونا چاہیے. جو لوگ یہ والا جو ٹائم ہوتا ہے نا، یہ والا جو فیز ہوتا ہے لائف میں جہاں پہ ہمارے پاس ہیلدی سٹریس ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح مینج کرتے ہیں نا، تو وہ پھر جب زیادہ بڑے ٹیسٹ آتے ہیں نا تو ان کو بھی وہ مینج کر لیتے ہیں. جن کا ہر بات پہ پینک بٹن دب جاتا ہے ذرا ذرا سے کام پہ، یعنی ایگزام ہے تو انہوں نے سارا دن کبھی ادھر گر رہے ہونا ہے، کبھی ادھر گر رہے ہونا ہے. اسائنمنٹ ہے تو اس میں بھی ان کا یہی حال ہے، ٹائم پہ وہ کام نہیں کرتے. دے بیڈلی مینج دیئر لائف، چیزیں وہ ٹھیک نہیں کرتے. تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ یہاں پر بھی جہاں پر آپ کو ہیلدی طریقے سے سٹریس ہونا چاہیے، ہیلدی طریقے سے آپ کو کام کرنے چاہیے، وہ اس زون میں بھی بے حال ہوتے ہیں. تو اب آپ سوچیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ ٹیسٹ ان کے اوپر آئے گا تو تب وہ کیا کریں گے؟ ان کے سارے رسپانسز جو نیگیٹو رسپانسز ہیں وہ ایگزیجوریٹڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک، تو ہم نے ہیلدی سٹریس کو اپنی لائف میں رکھنا ہے. جیسے آپ نے کالج آنا ہے تو اگر آپ کو یہ ٹینشن ہے کہ اگر میں لیٹ آئی تو ٹیچر پوچھیں گی، دس از اے ہیلدی سٹریس. آپ کی اسائنمنٹ ہے، آپ ٹائملی کمپلیٹ کرتے ہیں کہ بھئی آخری دن تک میں نے نہیں لٹکانا، پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، دس از اے ہیلدی سٹریس.
آپ ڈیلی پڑھائی کرتے ہیں, اپنی اسائنمنٹس کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ مجھے اس کی اکاؤنٹیبلٹی دینی ہے, مجھے اچھا جی پی اے لینا ہے, دس از اے ہیلدی اسٹریس. آپ وضو کر کے بیٹھتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے, وہاں نماز پڑھنی ہوگی اور نماز کی جگہ مجھے دیکھنی ہے, دس از اے ہیلدی اسٹریس. یہ والا اسٹریس جو ہوتا ہے وہ ہیلدی ہوتا ہے, یہ ہونا چاہیے لائف میں. لیکن اب اس سے آگے ہے, جب ٹو مچ اسٹریس ہو جائے گا پھر آپ ایگزاسٹڈ ہیں. اب کئی دفعہ ٹو مچ اسٹریس ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی زندگی میں ایسی سچویشن آ جاتی ہے, تو اگر آپ کو لگتا ہے دیر از نو وے آؤٹ, یہ کام مجھے کرنے ہیں, کئی دفعہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے, ٹیچرز کے اوپر بھی ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس کے اوپر بھی ہوتا ہے. اگر ٹو مچ اسٹریس ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا میں نے اپنے اوپر ان سب باتوں کو سوار کیا ہوا ہے, یا واقعی کوئی کام ایسے آ گئے ہیں جو میرے سے نہیں مینج ہو سکے. تو وہاں پہ جتنی آپ کی سیلف کیئر ہوگی نا, جو ہم نے بیلنس میں بات کی تھی, جتنی سیلف کیئر اچھی ہوگی اتنا آپ ٹو مچ اسٹریس کو بھی مینج کر لیں گے. نیند اچھی پوری کریں, پانی پئیں, کھانا وقت پہ کھائیں, تھوڑی سی واک کرتے رہیں, نمازوں کا خیال رکھیں, قرآن کی تلاوت کریں, آپ مینج کر لیں گے. لیکن ٹو مچ اسٹریس آلسو مینس مے بی یو ہیو پور ٹائم مینجمنٹ, یو آر ناٹ آرگنائزڈ ایٹ آل, یو آر ناٹ ڈسپلنڈ ان یور لائف. آپ نے کاموں کو چھوڑے رکھا اور اب آپ کے اوپر اسٹریس آ گیا. اور پھر ایک اگلا لیول آتا ہے جو برن آؤٹ کا ہوتا ہے, جس میں انسان ہر وقت غصے میں, چڑچڑا, پریشان. مجھے کوشچن بھی آیا تھا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے, بہت زیادہ میں غصے میں رہتی ہوں, مجھ سے غصہ مینج نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے اس گراف کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو مینج کریں. آپ دیکھیں کہ غصہ مینس دیر از سم تھنگ وچ از اوور بورڈ. یا تو آپ نے اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے, یا آپ کو وہ مینج نہیں کرنا آ رہا, آپ کی پرفارمنس جو ہے اس کے مطابق نہیں, آپ کے ریسورسز ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. یا تو ریسورسز بڑھائیں, اپنی کیپیسٹی بڑھائیں, یا جو فضول کے کام آپ نے اپنے پر سوار کیے ہوئے ان کو کم کر دیں. تو غصہ جب آتا ہے نا ہمیں, وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک سچویشن ہے, آپ کو وہ ہینڈل نہیں کرنی آتی. آپ کو جب سچویشن ہینڈل کرنی آتی ہے آپ غصہ نہیں کرتے, آپ اس سچویشن کو ہینڈل کرتے ہیں. لیکن جب ہمیں سچویشن نہیں ہینڈل کرنی آتی پھر ہم غصہ کرتے ہیں. تو جب بھی غصہ ہے سمجھ جائیں کہ یہ میں اس لیے اوور بورڈ ہوئی ہوں کہ مجھ سے وہ چیز مینج نہیں ہو رہی تھی. اس طرح سے اسٹریس کو مینج کریں. جب آپ ڈے ٹو ڈے اسٹریس کو مینج کر رہے ہوں گے, برن آؤٹ سے اپنے آپ کو بچائیں. اور برن آؤٹ میں کیا ہو جاتا ہے, ایموشنلی ہم سب بالکل لو ہو جاتے ہیں, پھر ہم سے پرفارمنس نہیں کی جاتی جیسے ہمیں کرنی چاہیے, پھر ہم کئی دفعہ بیک بائٹنگ میں جاتے ہیں, لوگوں کو بلیم کرتے ہیں, اپنے رول کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے ہیں. تو ہیلدی اسٹریس اور انہیلدی اسٹریس, ان میں ڈفرینشیٹ کریں. جب آپ ڈے ٹو ڈے صفائی کریں گے, ڈے ٹو ڈے اپنے اسٹریس کو مینج کرنا سیکھ لیں گے, تو پھر کیا ہوگا, بڑا ٹیسٹ تو آنا ہی آنا ہے. جب بڑا ٹیسٹ آئے گا دھچکا لگے گا, لیکن اس کو مینج کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے فوت ہوئے تھے ابراہیم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز کرائنگ. تو جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رو رہے ہیں, یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی ٹیسٹ آئے گا تو ہم شاید ایموشن لیس ہوں گے, ہماری کوئی فیلنگ نہیں ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ دل انسان کا اداس ہوتا ہے, دل روتا ہے, لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ کو راضی کرے. تو کوئی بھی سٹریس ہو, کوئی بھی مشکل آئے, ہم نے امت وسط ہی رہنا ہے, ہم نے لیڈرشپ رول میں رہنا ہے. ہمارے منہ سے بیڈ لینگویج نہیں نکلنی چاہیے, ہمارے دماغ میں یہ جو کہتے ہیں نا ہمارا فیوز ہو گیا دماغ, وہ نہیں ہونا چاہیے. دھچکا لگے گا, آپ بیٹھیں گے, آپ انا للہ پڑھیں گے, دعائیں پڑھیں گے, ذکر کریں گے, شکر کی کیفیت لائیں گے, نماز پڑھیں گے, صبر کریں گے, اور پھر اپنے لیے دیکھیں گے وے فارورڈ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے, جو حلال طریقہ ہے, اس میں مجھے کیا کچھ کرنا ہے, کن باتوں سے اس وقت اپنے آپ کو بچانا ہے. بیکاز آئی ہیو ٹو پاس دس ٹیسٹ. میں پاس کروں گی تو میرے لیے خوشخبری ہے, میرے لیے رحمتیں ہیں, میرے لیے برکتیں ہیں, میرے لیے آسانی ہیں. اللہ تعالیٰ میری اگزامپل سے بھی اور لوگوں کو سکھائے گا, جیسے صفا مروہ کی وہ مثال بنی. سو آئی نیڈ ٹو کم آؤٹ ان دیٹ رول. اچھا ٹھیک ہے, بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ یہ ہم نے سارا اسٹریس مینجمنٹ دیکھ لی, سیکھ لی, آپ بہت آرگنائز بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اسٹریس آپ کو ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اسٹریس
سچویشنل ہوتا ہے نا، کئی دفعہ بہت ڈیفیکلٹ سچویشن آتی ہے جس میں واقعی آپ پریشان بہت زیادہ ہوتے ہیں. جیسے کسی کی ڈیتھ ہوگی آپ پریشان ہوں گے، کوئی آپ کا بہت بڑا لاس ہو گیا تو آپ پریشان ہوں گے. اس میں آپ نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میری سیلف کیئر کدھر ہے. کھانا پینا نہیں میں نے چھوڑنا، میں نے اپنی نمازیں نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے، میں نے جو کرنے والے صحیح کام ہیں وہ نہیں چھوڑنے. آپ دیکھیں کسی کی ڈیتھ کے لیے بھی سوگ کتنے دن کا ہے، اسی لیے 3 دن کا، بیکاز ہمیں 3 دن چاہیے ہوتے ہیں ٹو اسٹیبلائز آور سیلز. جب ہمیں کوئی بہت بڑا شوق لگتا ہے 3 دن میں ہم اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرتے ہیں، اور پھر ہمیں کہا گیا اپنے کام ریزیوم کر دو جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں. ایون جو بیوہ ہے جس نے عدت پوری کرنی ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ گھر کے اندر وہ اپنے کام ریزیوم کر دے تاکہ ہمارا مائنڈ آکیوپائڈ ہو. تو اس شوق کو ایبزارب کرنے میں، اپنے آپ کو سیٹل کرنے میں ٹائم لگتا ہے جب بھی آپ کو کچھ لگتا ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ کنٹینیو اسٹریس میں پھر بھی چل رہے ہیں تو اس کا سمپل ہی فارمولا ہے، آپ کے ریسورسز کم ہیں جتنا آپ کے اوپر لوڈ آ گیا، تو اپنے ریسورسز کو بڑھائیں. آپ ریسورسز بڑھائیں گے تو وہ اسٹریس آپ کا مینیج ہو جائے گا. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.